رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے، اور آج کا موضوع جو منتخب کیا ہے وہ ہے ادب۔ ادب اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان میں، یعنی آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں، ادب کے متعلق تاکیدات فرمائی ہیں۔ اس مقام پر بھی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا ادب سکھایا ہے۔ انسانوں میں چونکہ آقا علیہ السلام تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ رب العزت کے بعد ہے، تو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی جو تعظیم و توقیر ہے وہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور خود اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو ادب میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اس کی دوسری آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ نبی کو اس طرح نہیں پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ پہلے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔ اور پھر ادب سکھایا کہ نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک مقام پر پہلے پارے میں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اس طرح سکھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، کیونکہ راعنا ذو معنی لفظ ہے، اس میں سے اور معنی بھی نکلتے ہیں، اور اگر اس کو راعینا عین کی زیر کو کھینچ کر پڑھا جائے تو یہ گستاخی کے معنی میں، یعنی راعی ہمارا چرواہا، تو منافقین اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے ایمان والوں کو ادب سکھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کیونکہ تمہارا تلفظ تو درست ہے، تمہاری نیت بھی درست ہے، لیکن اس لفظ کی آڑ میں گستاخی کرتا ہے، تو اس لفظ کو بولنا ہی چھوڑ دو۔ تو یہ ایک ادب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا، اور پھر چونکہ صرف ادب مصطفیٰ کا موضوع نہیں ہے، آداب کا موضوع ہے کہ معاشرے کے اندر آداب جو ہیں وہ رب کائنات نے، اس کے پیارے حبیب نے کس طرح سکھائے ہیں۔ پھر رب کائنات نے حضور علیہ السلام کا ادب اور مقام پر بھی ہے، لیکن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے جو قرآن ہم تک پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اس کے اندر آئینی زندگی، گھریلو زندگی، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ اور آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہو، لیکن اس ناپسندگی جو تمہیں لگتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں خیر کا پہلو رکھا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے اندر شر ہو۔ تو فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ معاملہ چونکہ زیادہ تر معاشرے کے اندر وجود پذیر ہے کہ ہر دوسرے چوتھے گھر کے اندر یہ شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ناچاکی ہے، میاں بیوی کی ہم آہنگی نہیں ہے، بس معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ بس آپس میں نہیں بن پاتی۔ تو اگر بندہ مسلمان مومن قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر بن جائے جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر وہ گھر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن سکتا ہے۔ حقیقت حال تو یہی ہے کہ جس گھر کے اندر امن ہے، جس گھر کے اندر سکون ہے، جس گھر کے اندر محبت ہے، تو وہ گھر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور جہاں افراتفری ہے، ناچاکی ہے، تو وہ دوزخ سے کم نہیں۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، اور یہ دونوں طرف سے ہے کہ میاں بیوی یا گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، ہر بندہ اگر اپنے معاشرے کے جو چیزیں ہیں، اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں، اپنے متعلق جو چیزیں ہیں، ان کو اگر وہ اسلام کے مطابق، اسلام کی روح سے وہ اپنائے اور برداشت کا مادہ وہ اپنائے، تو سب کچھ درست ہو سکتا ہے۔ وہ ایک مجھے یہ حکایت یہاں مجھے یاد آ گئی کہ ایک بزرگ تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر شکوہ شکایت کیا کہ میرا خامند ایسا ہے، میرا خامند ایسا ہے۔ اس نے بہت سی باتیں خامند کے متعلق کی، تو اس شیخ نے، وہ پیر صاحب جو تھے، اس نے ایک تعویذ دے دیا، اور تعویذ دیا اور کہا کہ جس وقت تم کہتی ہو نا کہ میرا خامند غصے والا ہے، جس وقت وہ غصہ کرے نا، تو یہ تعویذ جو ہے دانتوں کے بیچ دے کر دانتوں کو دبا دینا، اور اس کو دبائے رکھنا، جب تک وہ غصہ کرتا رہے اس کو دبائے رکھنا، منہ نہیں کھولنا، دبائے رکھنا اس کو۔ اس نے وہ عمل کیا، جب بھی کوئی غصہ آتا اس کے خامند کو، تو پھر وہ ایسا کرتی، تعویذ چھپ کر نکالتی، منہ میں دبا کر دانتوں کو دبا لیتی، اس کے غصے کا جواب نہ دیتی۔ چند دن کے بعد وہ اس کے شوہر کا غصہ بھی کم ہو گیا، وہ اپنے پھر پیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ تو بڑا تعویذ آپ نے جو دیا تھا بڑا کارگر ثابت ہوا ہے، اب میرا خامد مجھ پر غصہ نہیں کرتا، لیکن میرے شیخ آپ نے لکھا کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا وہ تعویذ کھولو، دکھاؤ مجھے۔ تو تعویذ کو جب کھولا گیا تو وہ خالی ٹکڑا تھا، کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، لیکن تمہاری باتوں سے پتہ چل رہا تھا، جو خامند کی شکایات تو میرے سامنے کر رہی تھی کہ تم زبان کی تھوڑا تیز ہو، اور اسی تیزی کی وجہ سے تیرے خامند کو غصہ آ جاتا ہے، تو میں نے ایک ٹرک استعمال کی کہ جس وقت اسے غصہ آئے تو اس کا جواب نہ دے، اس تعویذ کو دانتوں کے درمیان دبا لے،
تو اس میں لکھا ہوا کچھ نہیں تھا، بس یہ تیری طرف سے جو زبان کی تیزی تھی نا، وہ زبان تیری بند ہو گئی تو تیرے خامن کا غصہ بھی جاتا رہا۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے اندر ہم آہنگی نہ ہو، کسی ایک کے اندر غصہ ہو، میاں یا بیوی کے اندر، اور دوسرا فریق چپ ہو جائے، دوسرا فریق اس کو برداشت کر لے، تو وہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ برداشت کا مادہ نہیں ہے، جب گھریلو معاملات اس طرح کے ہوں تو شریعت نے تو اس معاملات کو سلجھانے کے لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو جھوٹ بولنے کا بھی حکم دیا ہے، کہ اگر میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہے تو کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کا دوست احباب کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ دے جس سے میاں بیوی کے اندر الفت ہو جائے، تو شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، میرے پاس ابھی جمعہ کے دن ابھی بھی وہ میرے نمازی یہاں آنے والے ہیں گلشن کنید فاطمہ سے، کئی سالوں پہلو بات ہے، تو وہ میرے پاس آتے اور اپنی بیوی کی شکوہ شکایت کہ میری بیوی ایسی ہے، فوت ہو گئی بیچاری، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو ان کے بیٹے میری عمر کے ہیں، تو کہتا میں گرین کارڈ تھا، میرا کاروبار تھا، اس وقت میری عزت تھی، اب سب کچھ میرا چھن گیا، تو اب میری گھر میں عزت نہیں ہے، گھر میں عزت نہیں ہے۔ گھر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مکان ہمارا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ میں کئی دن بھائی کے پاس رہتا ہوں، تو اس نے آ کر مجھے کہا، تو میں نے کہا بھائی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو اچھا بنائے۔ تو میرا کارڈ جو ہے وہ اس نے لیا اور شاید گھر میں رکھ دیا اس نے۔ تو جب اس کی بیوی نے وہ کارڈ دیکھا تو اس نے کہا ہاں یہ مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، یہ پیروں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ تو اس نے میرے نمبر پر فون کیا، تو اس نے کہا کہ میں فلاں کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جی باجی، کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ میرے پاس آئیں، آپ کی مسجد کہاں ہے؟ تو میں نے کہا میری مسجد اس جگہ پر ہے، لیکن میں کوئی پیر وغیرہ نہیں ہوں، لیکن مجھے ملنا ہے، آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ تو میں نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، ان کے پاس چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو وہ ان کا خامن جو ہے، ہمارے اچھے دوست ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جمعہ کے دن بھی ابھی میرے پاس آئیں گے ابھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ جب ان کے پاس گئے تو وہ نہیں تھا۔ تو جب میں نے ان باجی کی بات سنی تو میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کے خامد نے مجھے شکایات کی، حالانکہ شکایات کا انبار تھا میرے پاس جو انہوں نے شکایات کی تھی۔ وہ بات ہے نا کہ شریعت نے جھوٹ کا بھی حکم دیا ہے کہ اگر چھوٹی ایسی بات ہو کہ آپس میں ہم آہنگی ہو تو ایسی بات کر دو۔ تو میں نے کہا آپ کا خامد میرے پاس نماز پڑھتا ہے، وہ میرے پاس جمعہ پڑھتا ہے، لیکن وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، اور آپ ہیں کہ اس قدر اپنے خامد کی شکایت کر رہی ہیں کہ جس کا درجہ یہ ہے کہ رب کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ گھر والوں کو سجدہ کرتی۔ میں نے کہا شوہر کا مقام تو یہ ہے، اور آپ ان کی اتنا شکایات کر رہی ہیں، جبکہ مجھے انہوں نے آج تک آپ کی تعریف ہی کی ہے، شکوہ نہیں کیا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو کہنے اچھا ایسا ہے؟ میں نے کہا ایسا ہے۔ اتنے میں وہ صاحب بھی آ گئے، وہ گھر والے بھی آ گئے، تو انہوں نے دیکھا امام صاحب میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وہ بھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، اور وہ ان کی گھر والی جو ہے وہ چلی گئی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ جو میرے ساتھ، اب دیکھیں ادھر میں نے دوسرے رخ اختیار کیا، میں نے کہا آپ جو مسجد میں آ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی ان کے متعلق مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو یہاں آیا ہوں، وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا، مجھے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ میں نے کہا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ بالآخر اس کو بھی میں نے کچھ چند حدیثیں سنائیں، اللہ کے کرم سے وہ گھر اچھا رہا، اکٹھے ہو گئے، بلکہ جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتے تھے وہ میرے پاس بھیج دیتے تھے، بلکہ مجھے بلا لیتے تھے۔ بالآخر ان کے پھر انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ جب کسی گھر کے اندر ناچاکی ہو،
میاں بیوی کی ہم آہنگی نہ ہو یا کسی رشتہ داروں کی آپس کے اندر کوئی تفرقہ ہو، جھگڑا ہو، تو رشتہ داروں کو جلتی پر تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسئلے کو سلجھانا چاہیے، مسئلے کو سلجھانا چاہیے۔ اس میں دونوں طرف سے مسئلے کو، اس میں اگر تھوڑی بہت جھوٹ کی آمیزش بھی ہو جائے ان کے رشتے کو ملانے کے لیے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر جو اس آداب سکھائے ہیں گھریلو تعلقات کے، تو وہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے گفتگو کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، گفتگو کا سلیقہ، یہ بھی آداب ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح جی چاہے کس سے گفتگو کر لو، بلکہ گفتگو کرنا آسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو یہ ادب ہے۔ اور حسن ادب یہ ہے کہ ایسی گفتگو کرو، نفیس طریقے سے ایسی گفتگو کرو کہ آگے جس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو وہ خوش و خرم رہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو تو نرم طریقے سے گفتگو کرو۔ بعضوں کا دیکھتے ہیں نا آپ کہ کوئی کسی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلا لڑ رہا ہے، یہ جھگڑا کر رہا ہے۔ نرم طریقے سے، اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ اور بعض تو ایسی گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کو اس طریقے سے بات کروں گا کہ اس کا دماغ چکرا دوں گا۔ بھئی ادب یہ ہے گفتگو کا کہ اچھے طریقے سے گفتگو کرو، اور ایسے سیدھے طریقے سے گفتگو کرو کہ بات کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آخر میں آیت کریمہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کو بالکل سیدھا کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسی بات کریں گے ان کے ساتھ دیکھنے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی، دماغ چکرا دیں گے۔ تو بھائی دماغ چکرا دینا جو ہے یہ آداب میں سے نہیں ہے۔ حسن گفتگو کا ادب یہ ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ جو نرم بھی ہو، احسن بھی ہو، اور بات سیدھی بھی ہو۔ تو رب کائنات نے گفتگو کا بھی ادب سکھایا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو تو بالکل احسن طریقے سے گفتگو کرو۔ اور اسی طرح رب کائنات نے مجلس کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ مجلس کا ادب رب کائنات نے سکھایا کہ ارشاد فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی جو ہے نا، سرگوشی یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ مجلس میں بیٹھو تو سرگوشی نہیں کرو۔ ہوتا ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات مجلس میں بندے بیٹھے ہیں، ادھر سے کوئی درس و تدریس ہو رہی ہے، ادھر سے کانوں میں خسر بسر ہو رہی ہے، تو اس کا منع ہے۔ قرآن مجید ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ جو سرگوشی ہے نا، سرگوشی شیطانی عمل میں سے ایک عمل ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ مجلس میں جب بیٹھو تو اس وقت سرگوشی چھوڑ دو، آپ کانوں میں بات کہنا چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے کہ تم وہاں بیٹھے ہو آپس میں کوئی جائز بات ہی کر رہے ہو، لیکن تیسرا بندہ وہ یہ سمجھے کہ میرے متعلق ہی بات کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ عمل جو مجلس کے آداب میں سے ہے، فرمایا کہ مجلس کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ سرگوشی نہیں کرو۔ یہ تو ہوا اللہ کا کلام قرآن۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب تم مجلس میں آؤ تو مجلس میں کسی کی گردنیں پھلانگ کر نہیں آؤ،
جگہ نہیں ہے، اوپر سے ٹانگ داخل کی اور گزر گئے، یہ بھی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ فرمایا مجلس کے اندر گردنیں نہیں پھلانگو، حضور کا فرمان۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجلس کے اندر جب جو بیٹھے ہیں اور جو بعد میں آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کرو، یعنی تنگی پیدا نہ کرو، آسانی پیدا کرو، ان کو جگہ دو۔ تو یہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کرو، جگہ کشادہ کرو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کے آداب بھی ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا نام محمد ہو تو اس کو بھی آگے جگہ دو۔ کسی کا نام محمد ہو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ عمل اس کے درست نہ ہوں تو تب بھی؟ نام تو بڑا عظیم ہے، نام تو آپ کا نام ہے محمد، لیکن اگر اس کے عمل درست نہیں ہے تو پھر بھی ان کا ادب کریں، ہم اس نام کے ادب کی وجہ سے انہیں آگے جگہ دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر اس کے عمل درست ہوتے تو ہر کوئی عزت کرتا، اگر ان کے عمل درست ہوتے تو پھر تو تم عزت کرتے ہی کرتے کہ عمل درست ہیں۔ میں تو تبھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام اگر محمد ہے تو اس کو آگے جگہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلس کے آداب بھی بتائے، گھریلو زندگی کے آداب بھی بتائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کا ادب کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت نہ کی۔ تو آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹے کا ادب یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کے ساتھ ادب کرے، تو یہ آداب میں سے یہ ہے کہ وہ چھوٹے پر شفقت کرے، اس کو چھوٹا سمجھ کر اگنور نہ کر دے، چھوٹے پر شفقت کرے۔ اور چھوٹے کا حق یہ ہے کہ وہ بڑے کا ادب کرے، بڑے کا ادب کرے، عمر میں بڑا ہے، عہدے میں بڑا ہے، تو فرمایا کہ وہ بڑے کا ادب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سفید ریش ہو جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ جب ایک سفید ریش، سفید داڑھی والا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے ملائکہ سے کہ یہ سفید ریش، سفید بالوں والا مجھ سے طلب کر رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کی دعا کو میں رد نہ کروں، رد کر دوں، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کی دعا کو میں رد کر دوں، میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا، اے میرے ملائکہ جو چاہتا ہے اسے عطا کیا جائے۔ جب سفید ریش، جب بزرگوں کا ادب، جب اللہ رب العزت ان سے حیا کرتا ہے، تو آج ہمارے نوجوانوں کو حیا کیوں نہیں آتا؟ تو نوجوانوں کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ جب اللہ ان سے حیا کر رہا ہے تو جس وقت وہ بزرگ کسی، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں، بزرگ آ کر اس نے آ کر کھڑا ہو گیا ہے وہ، تو نوجوان کو چاہیے کہ وہ سیٹ چھوڑ دے اور اس سیٹ پر اس بزرگ کو بٹھائے۔ پہلے تو یہ بہت تھا لیکن اب بہت کم ہو جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم نے سیٹ کے پیسے بھرے ہیں اور ہم پہلے آ کر بیٹھے ہیں، ہم کیوں کھڑے ہوں؟ بھئی آپ کا حق ہے، آپ پہلے سیٹ خالی تھی بیٹھ گئے تھے، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرو۔ یہ مسجد کی صفوں کے اندر بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آداب کو ملحوظ نظر رکھیں۔ اگر پہلی صف کے اندر نوجوان کھڑا ہے اور پیچھے ایک بزرگ کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس اگلی صف کے اندر اس سفید ریش بزرگ کو جگہ دے۔ یہ آداب میں سے ہے، اور ان کی بات کو
ان کی بات کو جو ہے وہ مانے۔ حدیث پاک میں آیا جو نوجوان، جو شخص کسی بڑے کا ادب کرتا ہے جب وہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کے لیے نوجوانوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ دوستو یہ مقافات عمل ہے۔ اگر آج ہم بڑوں کا ادب کریں گے تو کل جب ہم بوڑھے ہوں گے ہمارا ادب بھی کریں گے، اور اگر ہم نے آج ادب نہ کیا تو پھر کل ہمارا ادب بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بڑوں کا ادب جو ہے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے۔ اور اس سے بڑی بات تو کیا ہو سکتی ہے جب اللہ رب العزت جو ہے خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے، یعنی میں اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے حقوق العباد میں ایک سب سے بڑا ادب جو ہے وہ والدین کا ہے، والدین کا ادب۔ تو والدین کا جو ادب ہے وہ قرآن مجید میں رب کائنات نے جو ہے نا ان کو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ 15ویں پارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں والدین، تو فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف نہ کہو۔ اف ہوتا ہے نا، کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا، کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، ارذل عمر کی وجہ سے کوئی بات انہوں نے ایسی کر دی تو اس نے کہہ دیا اف، یعنی اگرچہ بات غلط تھی اور بیٹے نے کہا اف، کیا کہہ رہے اف، اسی بات اف کر دی نا، اف کہہ دی، تو فرمایا یہ اف بھی نہ کہو۔ امام راضی نے فرمایا کہ اف جو ہے نا، اف یہ کیا ہے؟ فرمایا اف یہ ہے کہ آپ کی آستین پر کوئی مٹی آ جائے، تھوڑا سا مٹی کا دھبا یہاں پڑ جائے، مٹی ہو یہاں آستین پر، اور اس مٹی کو اڑانے کے لیے، اس مٹی کو ہٹانے کے لیے آپ آستین کو قریب کر کے منہ سے یہ پھونکا جو دیتے ہیں، یہ پھونک کی جو آواز نکلتی ہے، امام راضی نے فرمایا اس کا نام اف ہے۔ والدین کے سامنے اتنا بھی آواز کو بلند نہ کیا جائے ان کی کسی بات پر کہ جیسے پھونک دیتے ہوئے وہ پھونک کی آواز آتی ہے۔ امام راضی نے دوسرا معنی کیا، فرمایا اف کا معنی یہ ہے کہ والدین بڑھاپے کی وجہ سے بستر مرگ پر آ گئے ہوں، پیشاب پخانہ بستر پر ہو رہا ہو، اور اولاد، فرما بردار اولاد اس پیشاب پخانہ کو خود صاف کر رہی ہے۔ آج کل تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، آج کل تو اور کوئی نوکر چا کر رکھ دیا، باپ کی خبر بھی نہ لی، لیکن بیٹا بیٹی وہ اپنے ماں باپ کے اس پیشاب پخانے کو خود صاف کر رہے ہیں، اور پیشاب پخانہ صاف کرتے ہوئے وہ اس نیت سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے یوں کر کے، کیونکہ بو ناک سے سونگھی جاتی ہے نا، وہ بو کی وجہ سے، پیشاب پخانے کی بو کی وجہ سے وہ اپنے ناک پر ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ بو نہ آئے۔ پیشاب پخانہ درست کریں لیکن ناک کو بھی بند رکھیں، فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے۔ والدین کا پیشاب پخانہ صاف کرتے ہوئے اب کراہت محسوس نہ کریں، ناک پر ہاتھ نہ رکھیں، اگر ہاتھ رکھا فرمایا یہ اف ہے، جس کا متعلق رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو اف نہ کہو، فرمایا یہ اف ہے۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیں نا کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ، ہم چونکہ اس معاشرے کے اندر ہمارا تعلق ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، ہم سے پوچھو کہ لوگ ہم سے کیا شکایت کرتے ہیں، بزرگ بوڑھے کیا شکایت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا مجھے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ باپ جب بیٹا پیدا ہوا تھا تو بیٹے کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے کرتے
باپ نے اپنی ہڈیوں کو ختم کر دیا، وہ باپ جس نے بیٹے کی بصارت کو مکمل کرتے ہوئے اپنی بصارت کو کم کر دیا، جب وہ باپ بوڑھا ہوتا ہے، اس باپ کو کھلانے کا ٹائم آتا ہے، اس وقت باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دینا، کیا یہی مسلمانی ایمانداری ہے؟ کیا یہی حق بنتا ہے؟ کیا والدین کے حقوق میں سے یہی ہیں؟ کیا آداب والدین میں یہی ہے؟ ارے آداب یہ ہے والدین کے، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم ان کا پیشاب پخانہ درست کر رہے ہو تو ان کے بو کی وجہ سے اپنے ناک پر ہاتھ بھی نہ رکھو، انہیں اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ اور عزیزان گرامی قدر، ماں باپ کو آج تو گھر کے اندر 50 روپے کا برگر لے کر آئیں، 25 روپے کی بوتل لے کر آئیں تو اس کو چھپا کر بیوی کے حوالے کر دیا تاکہ والدین نہ دیکھیں۔ کیا والدین کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ یہ رات کو آپ چلیں، چونکہ میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب فیکٹریوں میں مزدوری کے کام کرتے ہیں، تو کبھی فیکٹریوں میں جانا ہوتا ہے اور دیکھتا ہوں کہ جہاں نوجوان ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں 60 سال کے اوپر بزرگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ نوجوان تو یہ کام کر رہا ہے، یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، یہ 4 گھنٹے اوور ٹائم لگا رہا ہے، کیوں؟ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ جینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی ہمسائے کی گاڑی جیسی ہو جائے یا اس سے اچھی ہو جائے، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میرا رہن سہن ہمسائے جیسا ہو جائے، وہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، مجھے تعجب تب ہوتا ہے جب ایک بوڑھے کو دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا بھی اسی طرح 5-6 گھنٹے اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ جب ہاں چلو پیٹ کا مسئلہ ہے، شاید کھانے پینے کے لیے ہوگا، تو دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، صبح وہی چائے اور پاپے کھاتا ہے، شام کو دلیا کھاتا ہے۔ تو پھر بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر کسی بوڑھے سے پوچھو، بابا اس عمر میں آپ یہ اتنا مشقت کیوں کر رہے ہیں، تو ضرور جواب آپ کو ملے گا، بیٹا بات یہ ہے پہلے اولاد چھوٹی تھی اور وہ چھوٹے مدرسوں میں، چھوٹے سکولوں میں پڑھتے تھے، اخراجات کم تھے، اب اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو لہٰذا بیٹا گزارا نہیں ہوتا اس مہنگائی کے دور میں جب تک اوور ٹائم نہ لگایا جائے۔ تو اس بڑھاپے کے اندر جو کام کر رہا ہے، وہ ماں جو گھر میں سلائی کا کام کر رہی ہے، اینک لگ گئی تب بھی کام کر رہی ہے، کئی مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں کو سوئی سے چبو دیتی ہے، وہ عزیزان گرامی قدر کسی لوگوں کے گھروں کے اندر برتنوں کو مانج کر اپنی اولاد کو پڑھا رہی ہے، تو پھر کیا حق بنتا ہے اولاد کا؟ اگر وہ پڑھ لکھ جائیں